ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو ایک یکسو مسلم تھے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ یہودیت اور نصرانیت دراصل کیا ہے؟ جیسے پیچھے ہی گزرا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ بس الاسلام۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، سب کا دین ایک ہی دین تھا اور وہ اسلام تھا۔ لیکن لوگوں نے اصل راستے کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں پہ اور چھوٹے رستوں پہ چلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا نام مسلمان رکھا، جیسا کہ سورۃ الحج میں آتا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس سے پہلے بھی اور اب بھی۔ لیکن ان انبیاء کو ماننے والوں نے اپنے اپنے فرقہ وارانہ نام تجویز کر لیے۔ مسلم کہلانے کی بجائے کسی نے خود کو یہودی کہلوایا اور کسی نے عیسائی کہلوایا، اور انہوں نے خود تو خود ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے اندر اپنے میں کھینچنے کی کوشش کی اور ان کا بھی ایسا ہی نام رکھنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی اور کیا فرمایا؟ حنیفا مسلمہ، یکسو مسلمان، کوئی اور نام نہیں۔ آج افسوس کہ ہم مسلمان بھی اپنے فرقہ وارانہ ناموں پر تو زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن صرف مسلمان کہلوانا پسند نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو فوراً ہی اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سے، کس فرقے سے، کس مسلک سے، کس گروہ سے، کس جماعت سے۔ کتنے حصوں میں خود کو تقسیم کر لیا ہم نے، جبکہ ہمارا نام بس مسلمان رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آنے والے الزام کی تردید کی، فرمایا وہ یکسو تھے، وہ ادھر ادھر دیکھنے والے نہ تھے، وہ اپنی نسبت اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرنے والے نہ تھے۔ مسلم وہ جو اپنا سر تسلیم اللہ کے آگے خم کر دے، جو ہر معاملے میں اللہ کی ذات کو پرائرٹی دے اور اسی کے حکم پر چلے، جو صرف ایک طرف کنسنٹریٹ کر رہا ہو، حنیف، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف مائل نہ ہو، اس کی بات اس کی پرائرٹی ہو اور اس کے سوا دوسروں کے احکامات ثانوی حیثیت رکھتے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اسی کے طریقے پر ہوں۔ اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے۔ وہ خود ہٹے، ضالین ہوئے تو تم کو بھی ہٹانا چاہتا ہے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ کیونکہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ اہل کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن صرف ضد کی وجہ سے مانتے نہیں، ماننا نہیں چاہتے۔ فرمایا کیوں حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو۔ شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ پھر وہی بات ہے نا، حق کی راہ میں کیا رکاوٹ ہے؟ تعصب، ضد، کہ سچائی صرف ہمارے گروہ میں ہے۔ اور وہ کیا کہتے تھے کہ صرف اسی کی مانو، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، صرف اس کی مانو جو تمہارے دین کی پیروی کرے، جو تمہارے طریقے پر چلے۔
قل ان الہدی ھدی اللہ، کہہ دیجئے کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا۔ اہل کتاب کے ایمان نہ لانے کی دوسری بڑی وجہ کیا تھی؟ کہ نبی بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہ آیا، ان کو کیوں نبوت مل گئی؟ حسد، اناد، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے، سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا۔ اب دیکھیے اسلام کی سچائی اور اعتدال کا رویہ کہ اگر کسی میں خیر ہے تو اس کو اپریشیٹ کرو، اگر اہل کتاب میں بھی کوئی اچھائی ہے تو اس کو ذکر کرو کہ ان میں سے بعض اچھے لوگ ہیں، بہت امانت دار ہیں، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم 1 دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز ان سے بات نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو دردناک سزا ہے، سخت سزا ہے۔ سزاؤں کی سخت ترین قسم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کسی انسان کی طرف دیکھے بھی نہ۔ ان ظالموں سے یہ بے رخی سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہوگی۔ بیسیکلی تو یہ اہل کتاب کے بارے میں یہ بات آئی کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرح سے تعصب رکھتے تھے، تو ان کو سخت وعید سنائی گئی کہ وہ اس چیز سے باز آ جائیں اور حق کو پہچان کر اس سے قبول کر لیں۔ لیکن کچھ احادیث سے ہمیں بعض اور ایسے اعمال کا پتہ چلتا ہے کہ جن کا کرنے والا اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہ جائے گا۔ ترمذی کی روایت میں 3 لوگوں کا ذکر ہے، ایک وہ جس کے پاس بچا ہوا پانی ہو پھر وہ کسی دوسرے مسافر کو نہ دے، دوسرا وہ جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر مال فروخت کرے۔ اس وقت ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے نا، تو کسی کی جلدی سے یا مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا لے۔ تیسرا یعنی امام کی بیعت کرے پھر مال نہ ملنے کی وجہ سے بیعت پوری نہ کرے۔ مسند احمد کی روایت میں وہ لوگ جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، کلام نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا ان کو، بہت قسمیں کھانے والا تاجر، تکبر کرنے والا فقیر، ضرورت مند ہے لیکن تکبر کرتا ہے، لیتا نہیں، کوئی کچھ دے تو، وہ بخیل جس سے کبھی احسان ہو گیا تو جتا بیٹھے۔ اسی طرح ماں باپ سے بیزار ہونے والی لڑکی، اولاد سے بیزار ہونے والا باپ، یعنی بچے پیدا تو کر دے پھر ان کی ذمہ داری قبول نہ کرے اور ان کا خیال نہ رکھے، اور قوم کے احسان کا انکار کرنے والا شخص۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ یہ یہودی علماء پر تنقید ہے کہ بسا اوقات وہ کتاب کو اس انداز سے پڑھتے کہ معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔
یہ بھی ایک بہت گناہ کی بات ہے کہ کسی کو ڈرانے کے لیے کہنا قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے ایسا کرنے والا جہنم میں جائے گا، حالانکہ قرآن پاک میں وہ نہ لکھا ہو۔